بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 5 کے لیے آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق۔ جیسا کہ ہم گزشتہ لیکچرز میں یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں اور انسانی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہمارے علاقائی سطح پر، ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر باتیں ہو رہی تھی، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر، جس کو ہم یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بھی کہتے ہیں، بعض اوقات اس کو یونائٹڈ نیشن بھی صرف بولا جاتا ہے، تو انٹرنیشنل سطح پر مختلف ممالک کے درمیان ایک ایسا اجتماع جنہوں نے ایک ایسی کمیٹی بنائی، ایک ایسا ادارہ بنایا جس کا کام کیا ہے کہ تمام ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا، انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور لوگوں کو ان تمام رائٹس سے آگاہ کرنا جو انسانی حقوق ہیں۔ ویسے تو اقوام متحدہ کے جیسے جیسے بیٹا ہم آگے پڑھتے جائیں گے ہمیں کئی اور اداروں کے بارے میں پتہ چلے گا جو اقوام متحدہ کے زیر سایہ کام کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی بک میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی تو جماعت پنجم تک آپ کو صرف اور صرف اس کے نام تک محدود کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ مختلف ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا جسے یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں یا اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر بات کرتے ہیں، جہاں تمام ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوتے ہیں اور دنیاوی سطح پر جتنے بھی معاملات ہیں ان کو سلجھانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں۔ لہذا انٹرنیشنل سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر یہ بات طے کی گئی کہ انسان کی بنیادی ضروریات کیا کیا ہیں۔ خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں کہ انسان کو خوراک فراہم ہونی چاہیے، لباس فراہم ہونا چاہیے اور اس کے لیے رہنے کے رہائش کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے، اور ہر انسان بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں جس بھی ریاست میں رہوں وہ ریاست مجھے انصاف فراہم کرے۔
اب یہ سارے کے سارے حقوق جو ہیں وہ انسانی حقوق کہلاتے ہیں کہ ایک انسان ان حقوق کو حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی ایک خاص معیار کے مطابق گزار سکتا ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص جو پاکستان میں رہتا ہے، بیٹا جتنی مجھے ہوا کی، خوراک کی اور تمام قدرتی وسائل کی ضرورت ہے، اتنی ہی کسی اور امیر شخص کو ہو سکتی ہے، اتنی ہی کسی غریب شخص کو ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ یکساں مواقع فراہم کرنا یہ ریاستی ذمہ داری جو کہ انسان کا کیا ہے، حق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی ضروریات کی سہولتیں فراہم کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انسانی حقوق کا تحفظ اور انصاف فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسی بھی درجے پر ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انصاف فراہم کرے، اس کو برابر کے حقوق دے، اس کو وہ تمام چیزیں میسر کرے جن تمام چیزوں کے وہ رائٹس رکھتا ہے۔ اسی لحاظ سے یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے بیٹا، اس نے 1945 میں انسانی حقوق کا ایک اعلامیہ بنا دیا، یعنی اس نے انٹرنیشنل لیول پر کائناتی طور پر یونیورسل قسم کے چند ایک ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وضع کر دیے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں رہتا ہے تو اس کو یہ رائٹس میسر ہونا ضروری ہے۔ پھر اس نے 10 دسمبر 1948 کو یہ عالمی اعلامیہ جو ہے یہ 1945 میں ترتیب دیا گیا۔ 10 دسمبر 1948 کو یعنی پاکستان بننے کے ایک سال بعد یہ عالمی طور پر اعلامیہ پیش کیا گیا، جس اعلامیے میں بیٹا کیا بات کہی گئی کہ اس کے چند ایک اہم نکات ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کیا کہا ہے، ان اہم نکات میں سے اس نے پہلا نقطہ یہ دیا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے آزادی اور زندگی کا حق ہے۔ تمام انسانوں کے لیے کیا ہے، آزادی اور زندگی گزارنے کا حق ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسری چیز، اس اعلامیے میں یہ بات کہی گئی کہ ہر شخص کو تعلیم آزادانہ حاصل کرنے کا حق ہے، صحت کے مواقع سب کے لیے برابر ہونے چاہیے، خوراک کا بندوبست سب کے لیے ہونا چاہیے جو اس ریاست میں رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش اور لباس کا بندوبست بھی ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں بیٹا، چند ایک جو باتیں ہیں وہ کیا ضروری ہیں کہ اہم نکات میں سب سے پہلی بات کیا کی گئی کہ کوئی بھی شہری ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس ریاست میں رہتا ہے اس ریاست میں رہتے ہوئے اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، اس کی صحت کا بندوبست کرنا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، یہ اس کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزادی سے اپنے ملک میں زندگی گزارنے کا حق اسے ہے۔ خوراک، رہائش، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ریاستی حقوق ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں رہتے ہوئے ان تمام رائٹس کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی جو بات کہی گئی وہ یہ کہ کسی بھی شخص کو غلام نہیں بنایا جائے گا، امتیازی سلوک اور غلامی سے آزادی کا حق۔
غلامی سے آزادی کا حق. اسی طرح کوئی بھی شخص ہے وہ کہیں بھی رہتا ہے اسے آزادانہ کام کرنے کا حق ہے. مطلب کیا کہ اس شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا ہے. کوئی شخص ہے، دیکھیں پرانے دور میں بیٹا یہی بات ہوتی تھی کہ ہر بچہ وہی پیشہ اختیار کرتا تھا جو اس کے والدین کا ہوتا تھا. اس کے والد محترم اگر کوئی لوہار تھا تو وہ آئرن سمتھ، اس کا بیٹا بھی لوہار کا کام کرتا تھا. کوئی سونار تھا تو اس کا بیٹا بھی سونار ہی ہوتا تھا. کوئی موچی ہوتا تھا تو اس کا بیٹا بھی کوبلر ہی بنتا تھا. اس طرح اگر کوئی باربر ہوتا تھا تو اس کا بیٹا بھی باربر، یعنی وہی پروفیشن اڈاپٹ کیے جاتے تھے جو اس کے والدین یعنی اس کے والد محترم کرتے تھے. لیکن یہ چیزیں کیا ہوئیں کہ انسان کو جب آگاہی ہوئی، انسان نے تعلیم حاصل کی تو ان چیزوں کو بدلا گیا. آج اگر ایک موچی کا بیٹا ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا ہے تو وہ موچی والا کام نہیں کرے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتا ہے. وہ اپنی آزادی کے ساتھ پروفیشن نیا چن سکتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. اسی طرح اگر پہلے دور میں اگر ایک شخص کسان تھا تو آج اس کا بیٹا کسان بننے کے بجائے وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت کرتا ہوں، تعلیم حاصل کرتا ہوں تو اعلیٰ عہدے کے لیے اپلائی کر کے وہ اس کی جاب پہ آ سکتا ہے. تو دیکھیے بیٹا، آزادی سے کام کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آزادانہ پیشہ اختیار کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مذہب کی آزادی ہے. کوئی مسلمان ہے تو مسجد میں جا کے عبادت کرے، کوئی سکھ ہے تو وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرے، کوئی عیسائی ہے تو اپنی عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا. تو دیکھیں اس اعلامیے میں یہ باتیں کیوں کہی گئیں؟ کیونکہ مختلف ممالک میں مختلف لوگ، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. تمام لوگ برابر نہیں ہیں. یہ اس لیے اعلامیہ تیار کیا گیا کہ انسانی حقوق کی نظر میں تمام لوگ برابر ہو جائیں. تمام لوگوں کو وہ رائٹس ملنے چاہیے جو ریاستی رائٹس متعین ہوں. امیر کے لیے بھی وہی رائٹس ہیں، غریب کے لیے بھی وہی رائٹس ہیں. امیر کو بھی اتنا ہی انصاف کا حق ہے اور غریب کو بھی اتنا ہی انصاف کا حق ہے. تو انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ یہ بیٹا ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دی تھی. آپ نے بیٹا اکثر سنا ہے کہ وہ فاطمہ نامی شخص ایک عورت نے چوری کی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی کہ یہ قریش خاندان کی عورت ہے، اگر آپ اس کو جو ہے وہ سزا دیں گے تو قریش خاندان کی عزت پر حرف آئے گا، لہذا اس کو سزا دینے سے معاف کر دیا جائے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لہجے میں نہیں، انتہائی غصے کے انداز میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے تھے کہ وہ غریبوں پر قانون لاگو کرتے تھے اور امیروں کو چھوڑ دیتے تھے. تو دیکھیں اگر کسی معاشرے میں بیٹا انصاف باقی نہیں رہتا، امیر اور غریب کی تفریق ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ ہی باقی نہیں رہتا. تو لہذا امیر اور غریب کے درمیان انصاف، مساوات، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، جس کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا فرمایا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ جب ہم دیکھیں مسجد جاتے ہیں
تو کیا پہلی صف میں تمام چودھری کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایم پی ایم این اے اس محلے کے سب سے امیر کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، جو پہلے آیا ہے وہ نماز کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ امام صاحب ہمارے محلے کے، ہمارے ایریے کے، علاقے کے کوئی سب سے بڑے سربراہ نہیں ہوتے، لیکن امامت کی ذمہ داری اس کی ہے تو چودھری صاحب کو بھی ان کے پیچھے کھڑا ہونا۔ تو یہ اصول کس نے وضع کر دیے تھے؟ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے وضع کر دیے تھے، جن کو آج وہ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں میں پیچھے ہیں۔ کیونکہ یہی بات یکساں حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں تو تمام لوگوں کے حق برابر ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگ برابر ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی رنگت کے لوگ ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی کوئی بھی زبان ہے۔ ان تمام صورتوں میں اللہ کے لیے تمام لوگ برابر ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم یہاں سے برابری کا اندازہ لگائیں تو اللہ کے نزدیک مقرب کون ہے، اعلیٰ درجے کا شخص کون ہے؟ وہ خوبصورتی کا لحاظ نہیں ہے، وہ گوری رنگت کا لحاظ نہیں ہے، وہ امیری اور غریبی کا لحاظ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کا لحاظ ہے۔ ہم مثال لیتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے جنت میں قدموں کی آہٹ سنی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگاہ کیا کہ یہ قدموں کی آہٹ حضرت بلال حبشی کی ہے۔ ایک کالے رنگ کا حبشی غلام، اس کی وہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز اس کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو یہ درجہ اللہ نے کیا دیا؟ کس لیے؟ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو برابر، وہ چاہے کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انسانی حقوق کے لحاظ سے وہ تمام برابر ہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا تحفظ کرے، ان کا احترام کرے، ہر دوسرے انسان کی رائے کو مقدم رکھے، ہر دوسرے انسان کی بات کا احترام کرے۔ بھئی کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مسلم ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ہے تو انسان، اور اگر وہ انسان ہے تو انسانیت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کے چند ایک رائٹس ہیں، جن کے حوالے سے بیٹا میرے ذہن میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سامنے آتی ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی خلافت کے دوران ان تمام عربوں کو اجازت دے دی ان کنوؤں سے پانی بھرنے کی جن کنوؤں سے آغاز میں اسلام کے شروع میں مسلمانوں کو پانی بھرنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ کنوؤں کے مالک وہ کافر لوگ تھے۔ تو بعد میں مسلمانوں نے وہ کنویں پانی کے خریدے اور پانی استعمال کرنا شروع کیا۔ تو آپ کے مختلف علاقوں کے گورنر جو تھے اور معززین جو تھے، انہوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت کی کہ اے خلیفہ وقت، یہ وہی لوگ ہیں، یہ انہی کی نسلیں ہیں، جب ہم قلیل تھے تب یہ لوگ ہمیں انہی کنوؤں سے پانی نہیں بھرنے دیتے تھے، اور آج یہ کنویں ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم نے خریدے ہیں، تو آپ نے ان کو وہاں سے بغیر کسی جرمانے کے ان کو پانی بھرنے کی اجازت دے دی ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا کہ یہ کافر بعد میں، پہلے کیا ہے؟ انسان. اور انسانی حقوق کا یہ تقاضا ہے کہ ایک انسان کو تمام قدرتی وسائل استعمال کرنے کی اجازت ہے. تو دیکھیں وہ کافر بھی تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پانی بھرنے کی اجازت دے دی. کیوں؟ کہ یہ انسانی حق ہے کہ قدرتی وسائل کو استعمال کریں. یہی چیز ہے کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں پر ہم متفق ہو جاتے ہیں لیکن کئی چیزوں پر ہمارا اختلاف ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے کیا کہا کہ مختلف جو اس وقت کے معززین تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی رائے سے، ان کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے بات کی. تو یہ کیا ہے کہ ہم میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی ایسی بات ہو جو ہماری رائے کا سے اختلاف کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے برداشت کریں، دوسروں کی بات سنیں. کوئی بات کسی کی درست ہو تو اپنی بات پہ ڈھٹائی کرنے کے بجائے خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے اس کی بات کو تسلیم کر لیں. اور اگر کسی کی کوئی بات جو آپ سمجھتے ہیں درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں تو آپ دلائل کے ساتھ وضاحت کریں. دلائل سے جب آپ وضاحت کریں گے، آپ کے آرگومنٹ سٹرونگ ہوں گے تو بیٹا آپ دوسرے کو اپنی بات پر متفق کر لیں گے. لیکن اگر اس کے دلائل آپ سے زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ اس کی بات پر متفق ہو جائیں گے. لہذا بہتر کیا ہے کہ کوئی بات بھی آپ کی رائے سے اختلاف رکھتی ہے تو آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے ریسرچ کریں، تحقیق کریں اور پھر اس سے بات کریں. تو یہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا تقاضا ہے کہ انسان سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے، جس کے بارے میں اگر ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں تو ان کی زندگی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہ کون سا سبق؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اسلام میں انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا. خطبہ حجۃ الوداع کو بنیادی انسانی حقوق کا پہلا منشور قرار دے دیا گیا. یہ خطبہ کب دیا تھا؟ کیوں جی؟ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج 10 ہجری 632 عیسوی کو دیا تھا. 9 ذی الحج کب؟ 9 ذی الحج 10 ہجری اور 632 عیسوی کو. کہاں پہ دیا تھا؟ میدان عرفات میں. میدان عرفات میں جب آپ نے خطبہ پیش کیا تو اس تاریخی خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے. آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر، یا کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام، یعنی کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت کا معیار صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ تقوی، یعنی خوف خدا. تو دیکھیں اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ کوئی کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ان کے درمیان کیا ہے؟ سب سے بڑی بات تقوی ہے. تمام لوگ برابر ہیں، تمام لوگوں کو انصاف کا حق ہے، تمام لوگوں کو مساوات کا حق ہے، تمام لوگوں کو برابری کا حق ہے، تمام لوگوں کو اظہار رائے کا حق ہے،
تمام لوگوں کو جو ہے وہ تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے جو اللہ نے انسانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ کسی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے شخص کو اس کے حقوق پر کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے احکامات کے خلاف، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا۔ اس کا مفہوم یوں ہے کہ کوئی شخص بھی یہ اختیار نہیں رکھتا کسی امر پر بھی جو امر اللہ اور اس کا رسول مقرر کرتے ہیں، یعنی جو امر جو حکم اللہ اور اس کے رسول مقرر کر دیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا کہ انسانیت کے حقوق یہ ہیں، اور ان انسانیت کے حقوق میں ہر ایک کو آزاد زندگی گزارنا ہے، ہر ایک کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی دوسرے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی۔ یہاں پہ آپ کی بک میں یہ باتیں بیٹا شامل نہیں ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو جب سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مسافر جا رہا تھا، تو اس مسافر نوجوان تھا، اس کا گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، تو وہ ایسے علاقے سے گزرا جس علاقے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور آپ نے ایک گورنر مقرر کیا ہوا تھا، اور اس گورنر نے کیا کیا تھا، اس گورنر کا بیٹا جو تھا اس کو گھوڑا دوڑانے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا، اجنبی سے، کہ کیا تم میرے ساتھ گھوڑا دوڑانا چاہو گے، میرے ساتھ، جس کو ہم آج کہتے ہیں ریس لگا لو گے۔ اس نے کہا کیوں، آپ لگا لیں۔ ریس شروع ہوئی، ریس میں گورنر کا بیٹا ہار گیا اور وہ مسافر، وہ اجنبی جیت گیا۔ اب گورنر کے بیٹے کو بڑی بے عزتی محسوس ہوئی، اس نے کیا کیا، اس نے اس کو کوڑے مار دیے۔ وہ اپنے حقوق سمجھتا تھا، اس نے ڈائریکٹ اپنے گھوڑے کو موڑا اور سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہیں جا کے اس نے اپنی شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو بھیجا اور اس بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بلایا اور اس اجنبی سے کہا کہ اب اسے وہی کوڑے آپ مارو، اور اس کے باپ کو بھی کہا کہ اس کے برابر کوڑے آپ بھی کھاؤ۔ فرمایا کہ اے عمر ابن العاص، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے جبکہ اللہ نے ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کیا وضاحت کی کہ تمام انسان آزاد ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کو غلام بنائے۔ تو بیٹا دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق میں، اقوام متحدہ نے بھی وہ تمام رائٹس جو انسان کے ہیں ان کو اکٹھا کیا جو آج سے 1400 سال قبل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں نے متعین کر دیے تھے۔ تو بیٹا آپ نے اس ٹاپک کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس میں چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی ان میں کوئی پرابلم آپ کو محسوس ہو تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مزید ایکسپلینیشن دیں گے یا آپ کو فزیکل اپیرنس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی لیکچر سننا ہے اپنی بک کھولیں، آپ کی بک کے پیج نمبر 5 پر یہ آج کا ٹاپک دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ مینشن کرتے جائیں کہ کون سے ڈے میں ہم نے کون سا ٹاپک پڑھا ہے۔ تو آج کا ڈے ہمارا کون سا ہے؟ ورک فار ڈے 5، اور اس میں ہم نے ٹاپک کیا پڑھا ہے؟ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق۔ تو اس کو پڑھیے، تب تک اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
معزز والدین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورک فار ڈے 6 کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آزادی اظہار کی اہمیت کیا ہے اور امن اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ہمیں کن طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ دیکھیے بیٹا، گزشتہ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ نے 1945 میں ایک عالمی اعلامیہ بنایا جسے 10 دسمبر 1948 کو سب کے سامنے پیش کیا۔ اس کے آرٹیکل نمبر 19 میں سب سے پہلے یہ بات کہی گئی کہ ہر ایک کو رائے اور اظہار رائے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے۔ یعنی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو میں اپنی رائے، اپنے کومنٹس پیش کر سکتا ہوں، کوئی اپنی رائے پیش کر سکتا ہے، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اظہار کرنا آزادی سے اجازت ہے۔ اب اس حق میں کسی مداخلت کے بغیر رائے قائم کرنے اور کسی میڈیا کے ذریعے کسی دوسری سرحد سے قطع نظر معلومات اور نظریات کو تلاش کرنے اور معلومات کو حاصل کرنے اور فراہم کرنے کے لیے تمام قسم کی آزادی جو ہے وہ شامل ہے۔ کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ دوسرے حدود سے پار دوسرے ممالک کے حوالے سے کچھ رائٹس یعنی کچھ باتوں کا نالج حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان پر اپنے کومنٹس کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ اقوام متحدہ نے 1948 میں پیش کی تھی، اور اس آزادی اظہار کے جو نظریہ تھا اس کو پیش کرنے والے ایک برطانوی مفکر تھے جن کا نام کیا تھا؟ جان اسٹرٹ مل۔ جان اسٹرٹ مل نے آزادی رائے جو ہے اس کے حوالے سے اپنا جو نظریہ پیش کیا، اس نے کہا معاشرتی ترقی کا یہ ایک واحد راستہ ہے کہ انسانوں کو آزادانہ طور پر اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے دل کی باتیں ظاہر کرنے کی آزادی دی جائے۔ آپ کسی بھی معاملے کے حوالے سے اپنے خیالات کیا پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی، معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان رواداری ہوگی، اس سے جمہوری نظام جو ہے اس کو فروغ ملے گا، اور نہ صرف فروغ ملے گا بلکہ اسے ترقی کرنے کی طرف اس سے مدد بھی ملے گی۔ یہ جو آزادی اظہار ہے، یہ معاشرتی برائیوں سے نجات پانے کا ایک اس نے طریقہ بیان کیا کہ معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں۔ اب دیکھیں، اگر ایک معاشرتی برائی آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف بات کریں؟ جی ہاں، اگر آپ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ وہ برائی پھیلتی پھلتی جائے گی۔ اسی طرح بیٹا اگر ہم اسلام کے حوالے سے بات کریں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایمان کے درجات بیان کرتے ہوئے یہ مفہوم پیش کیا کہ اگر آپ برائی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ آپ طاقت رکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں۔
اگر آپ ہاتھ سے نہیں روکتے تو آپ اس کو زبان سے روکیں، اور اگر آپ زبان سے نہیں روکتے تو آپ کے ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ آپ اس برائی کو دل میں برا جانیں۔ تو دیکھیے، آزادی اظہار میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی الفاظ بولے جائیں، ایسی بات کی جائے کسی سے جس سے کسی کی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی بات، اپنے الفاظ مقدم مت کروائیں، بلکہ کیا ہے کہ آپ کسی برائی کے خلاف جب بات کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کو برا کہنے کے بجائے بیٹا آپ کو وہاں پہ کیا کریں گے؟ بہتر کریں گے، وہ سمجھیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے تو یہ انسانی حقوق کے خلاف بات ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ میں یہاں پہ بات تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا میں آزادی اظہار کا مطلب یہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات کہہ دے، اس کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کر دے، تو ایک مسلمان کیا پوری دنیا کے امت مسلمہ کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ آزادی اظہار میں بات شامل نہیں ہوگی اور نہ ہی مسلم اس کو برداشت کریں گے۔ آزادی اظہار کسی کی غلط بات کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں، کسی کی رائے سے اختلاف رکھتے ہوئے آپ اپنے کمنٹس پیش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، ان کی ذات کے بارے میں آپ اپنی زبان کا، اپنے اظہار کا غلط استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ حقوق میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ انسانی رائٹس ہیں کہ آپ اپنی بات سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ کریں، اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، ان کے خلاف بات ہوگی، تو اس سے ایک نہیں پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے خلاف بات ہوگی، اور وہ اس بات کو جو ہے وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ تو اس لیے بیٹا آزادی اظہار کا مطلب کیا سمجھایا گیا کہ کسی بھی معاشرتی برائی کے خاتمے کے لیے آپ اپنے الفاظ کا استعمال کریں، تو اس چیز کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے، اور اسلام اس کو آپ کے ایمان کے درجات میں شامل کرتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں امن اور تنازعات کی۔ جہاں انسان رہتا ہے، ہمارے میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ ایک کلاس میں رہتے ہیں، آپ ایک محلے میں رہتے ہیں، آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، تو وہاں پہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی باتوں سے اختلاف کر جاتے ہیں، یا کوئی آپ کی بات سے اختلاف رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اکثر لوگ ایسے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں دنیا میں، جو تنازعات سے بچنے کے لیے وہ اپنی رائے کو پیچھے کر لیتے ہیں، وہ امن کے راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لہذا وہ پرانے لوگ نہیں رہ گئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے، جو کہ قبائلی جھگڑوں میں ملوث تھے، کئی نسلوں تک ان کے جھگڑے چلتے رہتے تھے، تنازعات ہوتے رہتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج لوگ جو ہیں وہ امن کی فضا چاہتے ہیں، لوگ امن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا اس امن کو مقرر کرنے کے لیے، اس امن کو قائم کرنے کے لیے اور تنازعات کے حل کے لیے چند باتیں قائم کی، چند باتیں بیان کی گئی ہیں۔ کون سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ تنازعات کا حل کیسے ہے؟ جب بھی آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، بات جو ہے وہ اگر ایسی صورت اختیار کر گئی ہے جس سے دو لوگوں کے درمیان تنازع ہے، دو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رائے ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، آپ نقطہ نظر کو سمجھنا شروع کریں۔
وہ چاہے آپ کی بات ہے یا آپ کے سامنے والے کی بات ہے، اگر نقطہ نظر آپ اس بات کے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے غور کریں گے تو آپ کو اس میں حقیقت واضح ہو جائے گی، اور پھر اگر حقیقت واضح ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا، آپ دوسرے کو اپنی بات سمجھا سکیں گے، یا دوسرا اگر اس پر غور کرتا ہے تو وہ آپ کو اپنی بات سمجھا لے گا۔ اور بات سمجھاتے ہوئے سب سے پہلا خیال کیا رکھنا ہے کہ آپ نے مناسب الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ مناسب الفاظ کا استعمال ہوگا تو آپ کے الفاظ کو مقدم رکھا جائے گا، ان کو اہمیت ملے گی۔ اگر آپ سب سٹینڈرڈ ورڈ یوز کرتے ہیں، آپ ایک خاص درجے سے نیچے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کی بات سمجھے گا ہی نہیں، وہ سننا ہی نہیں پسند کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو دوسرے کو یہ موقع ضرور دیں کہ وہ اپنی بات مکمل کرے، پھر آپ بات کرنا شروع کریں۔ جب ہم کسی کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے الفاظ کو کاٹ کر اپنی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور انسانی حقوق کے خلاف ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرا اس چیز پر اختلاف رائے پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کس سے بات کر رہے ہیں تو دوسروں کی بات کو غور سے سنیں، جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس کی بات پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی بات کا نقطہ نظر سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر آپ اس کی بات غور سے سن ہی نہیں رہے تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ اس کے الفاظ پر توجہ ہی نہیں دے رہے، اور اگر توجہ نہیں دے رہے تو آپ کو نقطہ نظر سمجھ نہیں آئے گا بات کا، تو پھر اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ دوسروں کی بات غور سے سنیں اور اس کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔ اسی طرح اگر ہم نے امن اور ہم آہنگی کے فروغ دینا ہے تو اس کے لیے چند طریقوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، متحد رہیں، کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ وہ پہلے لوگوں کی طرح ہم جنگلوں میں نہیں رہتے، اب ہم شہری زندگی گزارتے ہیں، اور شہری زندگی سے مراد کیا ہے کہ ایک مہذب انسان والی زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ وہ طریقے میں نے آپ کو یہاں بھی بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نرمی اور رحم دلی کا خیال رکھیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ شائستگی سے بات کریں، نرمی کا رویہ اختیار کریں، رحم دلی سے پیش آئیں، لیکن اختلاف کی صورت میں آپ کیا کریں؟ دوسروں کی رائے اور ان کے الفاظ کا احترام کریں، کہ کسی نے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، کسی نے اپنے تصورات پیش کیے ہیں تو اس کے نظریات کو پہلے سمجھیں۔ ہاں، اگر اس کے نظریات سے آپ اختلاف رکھتے ہیں تو آپ مناسب الفاظ استعمال کر کے بیٹا اس کو سمجھائیں، اور آپ کے پاس ایسے دلائل ہوں کہ وہ آپ کی بات سمجھنے کے لیے قائل ہو جائے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر اس کو قائل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اگر اس کو قائل نہیں کیا تو وہ آپ کی بات سمجھے گا نہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ویسے ہوتا کبھی کبھی ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی صورت میں آپ اگر معذرت کرتے ہیں تو وہ غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے لیے عزت کا سبب بنتی ہے۔ دوسرے آپ کو احترام اور عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے جس نے اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کیا ہے، اور اگر آپ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر معذرت کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ جن لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ کا معاملہ امن والا ہوگا، ہم آہنگی والا ہوگا، آپ کے تنازعات ختم ہو جائیں گے، آپ ایک پرامن معاشرے میں زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ چاہے وہ آپ کی ایک محفل کیوں نہیں ہے، آپ کا ایک محلہ کیوں نہیں ہے، آپ کا ایک پورا ایریا کیوں نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے ابتدائی وجہ یہ ہے
کہ ہم اگر امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے الفاظ کو اہمیت دیں. اگر ہم دوسروں کے الفاظ کو اہمیت دیں گے اور اس میں اگر کوئی اختلاف رائے ہو تو ہم اپنے شائستہ قسم کے الفاظ استعمال کر کے اس کو سمجھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا معاملہ کہ انسان میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اکثر دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ خرابی پیدا ہوتی ہے، جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا فرمایا تھا کہ اگر ایک شخص کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، یعنی میں اس کی جو وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ایک بالشت یعنی اتنی زمین جو ہے اس پر نہ حق قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا ایک توق یعنی ہار کی طرح تیار کیا جائے گا اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جس کے وزن سے اس کا سر جھکا رہے گا. تو دیکھیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دوسروں کے حقوق غصب کریں گے تو حقوق غصب کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں تنازعات پیدا ہو جائیں گے. جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق فراہم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ لوگوں کے درمیان امن، ہم آہنگی، پیار، محبت، شفقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کے لیے آپ صبر و تحمل سے کام لیں، صبر کا مظاہرہ کریں، اس بات پر غور کریں، صلح کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ لڑائی کا راستہ اختیار کریں. چند لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جو بات بات پر تنازعات کی طرف جاتے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں، اسی محلے میں، اسی علاقے میں، اسی محفل میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک وقت میں خود کو نقصان دے کر بھی مصالحت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، صلح کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے حقوق کو صرف دوسروں کو گوش گزار کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرا رائٹ ہے، لیکن اس رائٹ کے ہونے کے باوجود آپ کی بات کو مقدم رکھنے کے لیے میں اپنے رائٹ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا رہا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص امن قائم کرنا چاہتا ہے، ہم آہنگی رکھنا چاہتا ہے، اور وقت گزرنے پر وہی شخص جو اس وقت تنازعات کی صورت میں پیش کر رہا تھا، جو اس وقت اگریسو تھا، بڑا غصے میں تھا، وہ وقت کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بات صحیح کی، اس نے بات کو مقدم رکھا ہے، اس نے بات کو بہتر انداز سے کیا ہے. تو دیکھیں بیٹا، ہم جو بات کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ آج سے پاکستان کے قیام کے 1 سال بعد سے لے کر آج تک اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا جو اعلامیہ جاری کیا اس میں، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر نے جو باتیں کہیں وہ ساری کی ساری انسانی حقوق سے متعلقہ تھی. اور اگر ہم ان باتوں پر عمل کر لیں جو اللہ کے پیغمبر نے کہیں تو ان سے 1400 سال کے بعد قائم کی جانے والی اقوام متحدہ کا اعلامیہ جو ہے وہ ایک بہت معمولی سی بات ہمیں لگے گی، جس سے کیا ہوگا کہ ہمارا معاشرہ پرامن معاشرہ، ہمارا معاشرہ دوستانہ ماحول کا معاشرہ، ہم آہنگی والا معاشرہ، پرسکون زندگی والا معاشرہ بنے گا. اور اگر ہم اس معاشرے کو ایسی زندگی گزارنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی راستے اختیار کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیے، اور جو ہماری یونائٹڈ نیشن نے یہاں متعین کر دیے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں ہم آہنگی رکھیں، امن کا راستہ اختیار کریں، دوسروں کی رائے کو مقدم رکھیں. اگر کوئی بات آپ کے رائے کے اختلاف ہو تو اس کو مؤثر قسم کے الفاظ استعمال کر دوسروں کو سمجھائیں تاکہ آپ کی بات کو مقدم رکھا جائے. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جائے گا اور ہم پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. تو بیٹا آپ نے نہ صرف اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، اس سبق کو پڑھنا ہے، بلکہ کیا ہے
یہ آپ کو پڑھایا کس لیے گیا ہے کہ آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دور میں جو ہمارا معاشرہ قائم ہوگا وہ آپ جیسے بچے جب بڑے ہوں گے جو ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے کہ پرامن معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگی پرسکون زندگی گزارے گی۔ تو آپ نے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، اور اس میں موجود تمام شارٹ کویسچنز کو انڈر لائن کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔